بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو یعنی کہ مسجد میں آئے تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب وہ کھا پی یا سو سکتا ہے ضرورتاً۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ادھورا درود پاک نہ پڑھو، ادھورا درود نہ پڑھو، بلکہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ادھورا درود پاک کیا ہے؟ سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نامکمل درود یہ ہے جو صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ اور میری آل پر درود نہ پڑھو۔ پھر فرمایا اس کے بجائے یوں پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ درود پاک بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ تو ایسا درود کو ادھورا درود کہا گیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، ٹھیک ہے نا، آل یعنی جو ان کے رشتہ دار ہے، اہل بیت ہے، تو ان پر درود پاک چھوڑ کر صرف نبی کریم کے شان میں درود پاک پڑھیں گے تو یہ ادھورا درود پاک کہا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی درود میں ان کی آل کو بھی شامل کرنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت کیجئے کہ علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے تقریباً 100 یا 125 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس وقت بجلی مطلب لائٹ زیادہ عام نہیں تھی۔ لوگ چراغ اور لالٹین وغیرہ جلایا کرتے تھے۔ لالٹین کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک چھوٹا سا لیمپ ہوا کرتا تھا جس میں تیل ڈال کر جلایا کیا جاتا تھا۔ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ لالٹین میں مٹی کا تیل جلاتے تھے جس کے جلنے سے بو پھیلتی یعنی کہ مہک پھیلتی۔ چراغ میں زیادہ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ لالٹین میں مٹی کا تیل جلاتے تھے جس کے جلانے سے کیا ہے کہ وہ مہک بو پھیلتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو چراغ میں زیادہ تر سرسوں یا
ارنڈی کا تیل استعمال کیا جاتا تھا جس کی بو نہیں ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں، کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مسجد تھی وہاں لالٹین نہیں جلتی تھی، چراغ ہی جلایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رات کا وقت تھا، بارش بھی برس رہی تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس حالت میں چراغ جلانا مشکل تھا، چراغ جلاتے پھر بجھ جاتا، پھر جلاتے پھر بجھ جاتا۔ دوبارہ جلانے میں یہ مشکل بھی تھی کہ دیا سلائی یعنی ماچس کی تلی میں چونکہ گندھک یعنی کہ مہک ہوتی ہے، اس کو جلانے سے بھی چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح البتہ بو اٹھتی ہے، لہذا سلائی بھی مسجد میں جلانا منع تھا۔ اب بارش ہوا، اس حالت میں بار بار مسجد سے باہر جانا، دیا سلائی سے چراغ روشن کرنا بھی بڑی احتیاط سے اندر لانا ایک بہت مشکل کام تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم حاجی کفایت اللہ صاحب نے اس کا حل یوں نکالا کہ لالٹین لے کر اس میں مٹی کا تیل ڈالنے کے بجائے ارنڈی کا تیل ڈال لیا تاکہ بو نہ آئے۔ یہ لالٹین جلا کر مسجد میں رکھ دی۔ لالٹین میں شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہوا سے بجھتی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو لالٹین پر نگاہ پڑی تو جلال یعنی غصے میں آ کر فرمائے، حاجی صاحب آپ نے کئی مرتبہ مسئلہ سنا ہوگا کہ مسجد میں بدبو اور بدبودار تیل نہیں جلانا چاہیے۔ عرض کیا حضور اس لالٹین میں مٹی کا تیل نہیں بلکہ ارنڈی کا تیل ڈالا گیا ہے۔ فرمایا گزرنے والے لوگ یہ بات کیسے سمجھ پائیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ دوسروں کو فتویٰ دیا جاتا ہے اور مسجد میں خود بدبو پھیلا رہے ہیں۔ مزید فرمایا اگر ارنڈی کا تیل ڈال کر ہی لالٹین جلانی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائے اور آواز لگاتے رہیں، اس میں ارنڈی کا تیل ہے، اس میں ارنڈی کا تیل ہے، تاکہ گزرنے والے لوگوں کو بدگمانی یعنی کہ برا سوچ نہ آئے۔ حاجی کفایت اللہ صاحب نے یہ بات سنی تو حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً لالٹین کو بجھا دیا یعنی بند کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سیرت رضا کے اس تقوی سے بھرپور دینی احتیاطوں سے لبریز پیارے پیارے واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے سبق ہے۔ پہلے تو یہ کہ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ شریعت دین علم کی باتیں صرف دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ خود عمل کرنے کے لیے بھی ہے، یعنی دینی باتیں دوسروں کو بتانا یقیناً ضروری ہے، البتہ ان پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کو واعظ کرنا، اچھی اچھی باتیں بتانا، خود عمل نہ کرنا انتہائی سخت اور شدید بات ہے۔ اللہ پاک کو ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ وہ واعظ کرے لیکن وہ اس پر عمل نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگ کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے واعظ یعنی نصیحت کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے یہ کتنا سخت ترین عذاب ہے۔ ہم خود پر غور کر لیں، کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کو نصیحتیں بہت پیاری پیاری کرتے ہیں، اپنی زبان سے اس کا چسکا بہت لذیذ ہوتا ہے، جب یہ چلتی ہے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، مگر خود کے لیے عمل کچھ بھی نہیں۔ عمل تو نفس پر بھاری ہے، عمل کیا ہی نہیں جاتا۔ اب تو کہہ لے کہ یہ ایک دستور ہی بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر
کوئی اچھی پوسٹ دیکھی فوراً آگے بڑھا دیا جاتا ہے اور سمجھتے بس میرا کام ہو گیا. واٹس ایپ پر اسٹیٹس دیکھا، اسکرین شاٹ لیا اور اسے اپنے اسٹیٹس پر کاپی کر لیا کہ بس یہ میرا کام ہو گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی جانب سے بھی اچھی اچھی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مبنی نصیحت بھری پوسٹیں شیئر کی جاتی ہے، اچھے اچھے اسٹیٹس شیئر کیے جاتے ہیں. ان پر عمومی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ پڑھی، اسٹیٹس پر لگائی اور فارغ ہو گئے. یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. نیت اچھی ہو تو ثواب کا کام ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. الٹے اسٹیٹس لگانے سے تو 100% بہتر ہے، مگر بھائی جان عمل کہاں ہے؟ قرآن کریم کی آیت، حدیث پاک، بزرگوں کا فرمان پوسٹ کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے تاکہ ہم پڑھ کر اس پر عمل کریں. ہم نے دوسروں تک پہنچایا اور بات ختم. یہ سخت ناپسندیدہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اچھی باتیں دوسروں کو بتانے پہنچانے تک ہی نہ رہے بلکہ خود عمل کی بھی عادت بنایا کرے. سیرت رضا کے پیارے پیارے واقعے سے دوسرا بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کو بدبو سے بچانا نہایت ہی ضروری ہے. گرمی کا موسم ہے، پسینہ آیا، کپڑوں سے بدبو اٹھنے لگی، یا یوں منہ سے بدبو آ رہی ہو، یا کچی پیاز کھا لی، کچا لہسن کھا لیا، کچے لہسن یا پیاز والی مختلف چٹنیاں کھا لیے، دہی بھلے اور گول گپوں وغیرہ میں عموماً کچے پیاز ڈلتے ہیں، وہ کھا لیے، منہ میں بدبو ہو گئی. اس حالت میں مسجد آنا منع ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مسجد اللہ ہی کی ہے. لہٰذا ہم سب کا اولین حق بنتا ہے کہ مسجد کو بدبو سے لازمی طور پر بچایا کرے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال تقویٰ دیکھیے. دیا سلائی جلانے سے صرف چند سیکنڈز کے لیے ہی بدبو اٹھتی ہے، اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد مبارک میں دیا جلانے کی بھی اجازت نہیں تھی. ہمارے یہاں سردیوں میں عموماً جب مسجد میں ہیٹر وغیرہ چلتے ہیں تو دیا جلائی جاتی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کا خوب ادب و احترام کیا کریں اور ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ انداز جس سے مسجد میں بو اٹھے، مسجد کی بے ادبی ہو، ایسے کاموں سے ہم لازمی طور پر بچتے رہا کریں. میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سیرت رضا کے پیارے پیارے واقعات سے ایک اہم سبق یہ ملا کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ہم پر لازم ہے. ٹھیک ہے، ہر ایسا کام جو دوسروں کو بدگمانی یعنی کہ برا سوچ میں مبتلا کر سکتا ہو، ہمیں چاہیے کہ ان کاموں سے ہم بچا کریں. یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے. بعض لوگ کچھ ایسا کام کرتے ہیں، بظاہر وہ جائز ہی کام ہوتا ہے، صحیح کام ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں بدگمانی کا سبب بن سکتا ہے. جب ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ کام نہ کیجئے، اس کو اس طرح کر لیجئے، اس اینگل سے کر لیجئے، اگر اس طرح سے کیجئے گا دیکھنے والے کو بدگمانی یعنی کہ برا سوچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح کر رہا ہوتا. تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے کیا مطلب، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، اب دیکھنے والے جو بول رہے ہیں مجھے اس سے کیا. تو یہ غلط ہے. ہمیں اچھا کام کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والے کو بھی اچھا لگے. بدگمانی میں کسی کو ہمیں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. غریب کو رقم دینا بھی خیر خواہی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا دینا بھی خیر خواہی ہے، ضرورت مند کو کپڑے خرید کر دینا بھی خیر خواہی ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آنا بھی خیر خواہی ہے. یہ سب خیر خواہی کی صورتیں ہیں. البتہ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ جب کسی کو جنت کا حقدار بنانے یا جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے، یعنی لوگوں کو خود کے لیے بدگمانی سے بچانا ہے، خود کے لیے دوسرے کے مائنڈ میں غلط سوچ جانے سے دلوانے سے بچانا ہے. یاد رکھ لیجئے، ہر گناہ جہنم کا حقدار بنانے والا ہے. بدگمانی بھی گناہ ہے. جب کوئی شخص، ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہماری وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہو رہا ہے تو یقیناً ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے جہنم کا راستہ کھولنے کا سبب بن رہے ہیں.
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ دیکھنے والے بدگمانی یعنی کہ برا سوچ میں مبتلا ہو جائے۔ چند مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم شرابیوں کے پاس کھڑے ہیں، ہم شراب نہیں پینا، شراب ہم نہیں پیتے ہیں اور شراب پینا بھی نہیں ہے، بس شرابیوں کے ساتھ اس کے پاس کھڑے ہیں، تو دیکھنے والا ہمیں بھی شرابی سمجھ کر خواہ مخواہ بدگمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تب اس میں اب کوئی بولیں تو ہم اس میں یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھیں، جو بول رہے ہیں بولے، ہم تھوڑی پی رہے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ بھی غلط کر رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہی کیوں ہیں، آپ بھی غلط کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو غلط سوچنے پر مجبور کر رکھیں، تو اسے بدگمانی کہتے ہیں، یعنی کہ برا سوچ۔ ہم موبائل پر چھپ چھپ کر بات کر رہے ہیں، لوگ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی غلط چکر چل رہا ہوگا، لہٰذا ضرورتاً خفیہ بات کرنی بھی ہو تو احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ 4 لوگ مل کر بیٹھے ہو، 2 شخص ایک دوسرے کے کان میں خسر فسر کرے، ظاہر ہے ساتھ والے بدگمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہم کلبوں کے بار بار چکر لگائیں، لوگ تو بدگمانی میں مبتلا ہوں گے ہی۔ اس طرح ہمارے واٹس ایپ اسٹیٹس، ہماری ڈی پی پر لگی تصاویر، ہماری جانب سے بار بار شیئر ہونے والی پوسٹیں وغیرہ بھی ہماری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی شخص ہمارا اسٹیٹس دیکھ کر، ڈی پی کے تصاویر دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا یعنی برے سوچ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ غرض یہ قاعدہ ہمیں اپنی ذہن میں پکا کر کے بیٹھا لینا چاہیے کہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کے سبب لوگ ہمارے متعلق غلط یا برا یعنی کہ بدگمانی کرے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما جو زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما ملاقات کے لیے مسجد حاضر ہوئی۔ پہلے عورتوں کے لیے مسجد جانا جائز تھا، بعد میں پھر یہ منع کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے وقت انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ جب دروازے کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ 2 صحابی گلی سے گزر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نقاب وغیرہ کر رکھا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، یہ صفیہ یعنی میری زوجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کیا یہ غلط سوچ سکتے تھے؟ کچھ نقاب میں تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صحابہ کرام سے وضاحت کیے کہ یہ میری زوجہ ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے عظیم عاشق ہے، سامنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو، ممکن ہی نہیں کہ صحابہ کرام علی رضوان کے دل میں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی منفی یعنی کہ غلط خیال آ جائے۔ اس کے باوجود آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ میری زوجہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ادب سے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے ایسا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے متعلق کوئی منفی خیال دل میں لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان آدمی کے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے، مجھے خوف ہوا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی منفی خیال نہ ڈال دے۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انداز ہے، ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رضا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشقوں کی امام ہے، عاشقوں کی امام ہے، سنیوں کے بھی امام ہے، عالموں کے امام ہے، عابدوں کے امام ہے، زاہدوں کے امام ہے، اہل تقوی کے امام ہے، فقہا، محدثین، مفسرین کے بھی امام ہے۔ آپ مجدد بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، بہت بڑے عالم بھی ہے، انتہائی ذہین مفتی بھی ہے، قرآن کے حافظ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے عاشق ہیں۔
آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم کیا، صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں دینی تعلیم مکمل کی اور پہلا فتویٰ لکھا، یعنی تقریباً 13 سال کی عمر میں وہ مفتی بن چکے تھے، ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کیوں کرتے رہتے ہیں؟ آج کوئی ان کا اگزامپل مثال ہو تب تو بتائیں کہ اس طرح تھے اعلیٰ حضرت، تو ایسا تو کوئی اگزامپل، کوئی ثانی، کوئی مثال تو ہے ہی نہیں، تب ان کو یہ جواب دے۔ وہ اعلیٰ حضرت جو 13 سال کی عمر میں ہی فتویٰ دے چکے تھے، 13 سال کی عمر میں ہی معتبر اور بہترین زبردست مفتی عالم، مفتی شرع بن چکے تھے۔ اندازاً کے مطابق 70 سے زیادہ علوم میں کم و بیش 1000 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 1000 کتابیں لکھی، اس میں کئی لینگویجز اور کتنا علوم سب مشتمل گیا۔ قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان، فتح و رضویہ، ہدایت کے بخشش آپ کے علمی و ادبی شاہکار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ دوسرے بار جب روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے آپ کو اپنے دیدار سے نوازا۔ تقوی و پرہیزگاری اس قدر تھی کہ نہ صرف فرائض و واجبات کی سختی سے پابند تھے بلکہ سنن و نوافل و مستحبات کو بھی نہ چھوڑتے تھے، کم کھاتے اور کم سوتے۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اعلیٰ اوصاف میں سے ایک اہم ترین وصف یہ بھی ہے کہ آپ خیر خواہ امت تھے، یعنی کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ بہت زیادہ خیر خواہ تھے، بہت زیادہ بھلائی کیا کرتے، بہت زیادہ مدد ہیلپ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی سیرت پاک کو پڑھیں تو اولاً شروعات سے آخر تک آپ کی پوری زندگی ہمیں امت کی خیر خواہی، بھلائی اور ترقی کے لیے وقف نظر آتی ہے۔ آپ کے جذبہ خیر خواہی کا انداز اس سے لگائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ روزانہ صرف 1.5 سے 2 گھنٹے آرام فرماتے تھے، باقی کا سارا وقت تصنیف و تالیف، امت کی خیر خواہی، بھلائی، اصلاحی اور دیگر دینی کاموں میں صرف فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ یقیناً مانیے اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی کتابیں نہ لکھتے، آج امت مسلمہ ہزارہ دینی مسائل میں محتاج ہو کر رہ جاتی۔ نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل اور عقائد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے دور میں نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل اور عقائد دینیہ کی تشریحات اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی نیند اور آرام قربان کر کے ان پر قلم نہ اٹھاتے تو آج ان مسائل کا حل نکلنا ناممکن نہیں تو کم از کم انتہائی مشکل ترین ضرور تھا۔ مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت نیند اور آرام قربان کیا، دن رات ایک کر کے انتہائی محنت کے ساتھ مسلسل کام میں مصروف رہے، یہاں تک کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے، طبیعت ناساز ہو جاتی تو طبیعت کی پرواہ کیے بغیر بھی تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف رہتے تاکہ امت کو فائدہ پہنچتا رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتنی ساری کتابوں سے آج ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہے ہیں، اس کی صرف ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک مدنی اسلامی بھائی کا بیان ہے، کہتے ہیں ہم درس نظامی یعنی عالم کورس میں پڑھتے تھے۔ ایک دن استاد محترم نے سبق سمجھایا، اس پر مجھے کچھ اشکالات یعنی کچھ ذہن میں سوالات آئے کہ یہ یوں ہے تو پھر یوں کیسے، اشکالات ہوئے، ذہن میں سوال اٹھے۔ استاد صاحب کی خدمت میں عرض کیا، استاد صاحب
نے وضاحت فرمائی مگر تسلی نہ ہو سکی، دل کو تسلی نہ ملا، تسلی بخش جواب نہ ملا۔ تقریباً 40 منٹ کا پیریڈ اس مسئلے کے متعلق گفتگو میں گزر گئی۔ اگلے دن پھر اسی مسئلے پر استاد اور شاگرد کے درمیان علمی مذاکرہ شروع ہوا، پورا پیریڈ پھر اسی موضوع پر گزر گیا۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، مسئلہ تھا کہ حل ہو ہی نہیں رہا تھا۔ آخر یوں ہوا، وہ مسئلہ تو ذہن میں چل ہی رہا تھا، الجھن تو بنی ہوئی ہی تھی۔ آخر میں لائبریری میں گیا، فتح رضویہ شریف اٹھایا، 27ویں جلد کھولی، پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ عز و جل وہ مسئلہ جو 3 دن کی علمی گفتگو سے بھی حل نہ ہو رہا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک جملہ پڑھا جس سے وہ پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتنی عظیم خیر خواہی ہے کہ آپ نے اپنی نیندیں قربان کر کے، آرام کو ایک طرف رکھ کر امت کو اتنا بڑا علمی ذخیرہ عطا فرما دیا کہ ہم ساری زندگی بھی صرف اعلیٰ حضرت کی کتابوں ہی پر تحقیق کرتے رہے تو بھی کم ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیر خواہ امت ہے۔ آپ نے امت کی ترقی اور کامیابی کے لیے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے تدبیر فلاح و نجات، یعنی وہ کون سی تدبیر اور طریقہ ہے جن کو اپنا کر مسلمان ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ہم مسلمان وہ کون سے طریقہ کو اپنا کر ہم ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس رسالے کی روشنی میں ہم ترقی اور کامیابی کا نسخہ سنتے ہیں اور اس کو ذہن میں بیٹھائے۔ 2 باتیں ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں آج اس طرح سے لے کر جائیں کہ اس کو اعلیٰ حضرت کی درس سے ہمیں ملا ہے تو اس کو ہمیں کو رکھنا ہے اپنے مائنڈ پہ، اور اس کو عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اور نیت کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نصیحتوں پر بھرپور عمل کریں گے۔ ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک رسالے میں 4 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان کا خلاصہ نکالیں تو 2 ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مسلمان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدرد بن جائے، اس کا مددگار بن جائے، اس کا ہر ایک پریشانی میں کوشش کرے مدد کرنے کی، ہے نا، ہمدرد بن جائے، یعنی اس کا درد میں شریک ہو، اپنے اندر بھی وہ درد کو فیل کرے۔ دوسرا ہے کہ مسلمان اپنے دینی تشخص یعنی اپنی مذہبی تہذیب، اپنے دینی طور طریقے، ظاہری شکل و صورت وغیرہ پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اپنا جو مدنی حلیہ ہے، اسلامک لباس ہے، اسلامک جو حلیہ ہے، جو ایک پہچان ہے مسلمانوں کا، اس پر ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ لیکن یہ آج الٹا ہو رہا ہے، جو غیر مسلم ہیں اس کے جو علامات ہیں اس کو تو وہ اپناتے ہیں اپنے باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، چاہے ماتھے پہ کچھ لگانے کی بات ہو، گلے پہ پہننے کی بات ہو، ہاتھ میں کچھ پہننے کی بات ہو، وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے ان کا لباس ہو پہنتے ہیں۔ کسی بھی پلیٹ فارم میں وہ لوگ چلا جائے، کسی بھی جگہ چلا جائے، وہ لوگ اپنا جو لباس ہے، جو علامات ہے، اس کو یوز کرتے ہیں۔ آج نیکی کی دعوت کے لیے جب مدنی دورہ کرنے جاتے ہیں بعض باہر جگہ مدنی قافلے وغیرہ میں، تو سمجھ میں نہیں، پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ مسلمان ہیں؟ آج ہمارا ایسا حال ہو گیا، اپنا پہچان ہی کھو دیے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی بنیادی باتوں میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ اپنی پہچان نہ کھوئے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس چیز میں رکھیں جو ہے ہم، پہچان کو نہ چھپائے، ٹھیک ہے۔ آپ خود ہی فیل کریں گے، میرے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہوتا کہ آپ مدنی لباس پہنے، داڑھی رکھے، جلف رکھے، امامہ پہنے، اور غیر مسلموں کے اگر بیچ میں جا کے کھڑے ہوں گے نا تو یہ فیلنگ خود اندر سے نکلے گی، دل آپ سے کہے گا کہ تیرے ذریعے کم از کم اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، تیرے ذریعے اسلام کا نام نامی ہو رہا ہے،
تیرے ذریعے لوگ مسلمان، اسلام اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ایسا جگہ میں جائے، ایسا گڑھ میں جائے، گروہ میں جائے، کہیں بھی جائے، اپنا جو پہچان ہے اس کو برقرار رکھے اور سنوار کر جائے اور اس کو بہتر کر کے جائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا بھی واضح طور پہ پیغام ہے۔ میرے پیارے پرستانی بھائیوں، نیت کیجئے اپنی ترقی اور کامیابی کے لیے، یہ دونوں طریقے ہم عملی طور پر لازم اپنائیں گے۔ پہلی نصیحت یہ کہ ہم نے عمومی طور پر ساری دنیا کے مسلمانوں، خصوصاً اپنے خاندان، محلے، شہر اور پورے ملک کے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد بننا ہے۔ میری طرف سے کسی بھی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تکلیف تو دور کی بات ہے، مجھ پر لازم ہے کہ ہر مسلمان عاشق رسول کا صرف و صرف بھلا ہی سوچے، برا نہ سوچے۔ کسی وقت، کسی لمحے، کسی کیفیت میں کسی کا بھی برا ہرگز نہ سوچے۔ کوئی میرا ماتحت ہے یا میرا امیر ہے، میرا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے، دوست ہے یا دوست نہیں ہے، جاننے والا ہے یا انجان ہے، جو بھی عاشق رسول ہے، میں نے اس کا صرف و صرف بھلا ہی چاہنی ہے۔ یہ سب لوگ نیت کریں، کہیے انشاءاللہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے مسلمان کی خیر خواہی کرنا فرض عین ہے، یعنی کہ ذاتی طور پہ فرض عین ہے، یعنی کہ ذاتی طور پہ ہر ایک مسلمان پہ فرداً فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے کیا کرے؟ بھلائی کا ارادہ کرے، خیر خواہی کرے۔ یعنی ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کی کبھی برائی نہ آئے، ہم دل سے ہر مسلمان کا صرف و صرف بھلا ہی چاہیں۔ یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ مزید فرمایا کہ مال وغیرہ کے ذریعے سے مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کہ ہر کسی پر اتنا مال نہیں ہے نا کوئی ہر کسی کی مدد کر سکے، دل میں رکھنا یہ فرض عین ہے۔ فزیکلی مال اور دولت سے اس کا ہیلپ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک مسلمان بھی ادا کر لیتا ہے تو سب پر ذمہ بری ہو جائے گا۔ یعنی کسی کو مال کی ضرورت ہے، اب کوئی بھی مسلمان اپنے اس محتاج مسلمان بھائی کی مالی خدمت کرے دے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے تو سب مسلمان سے فرض اتر گیا۔ کیونکہ اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کتنا اہم نکتہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کے متعلق دل میں برائی نہیں لا سکتے، مثلاً کاش اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یہ چاہنا گناہ ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کے لیے وہ عاشق رسول ہے، سنی مسلمان ہے، تو اس کے لیے آپ برا سوچیں گے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ برا چاہ رکھے ہیں، تو یہ گناہ ہے، جائز نہیں۔ اللہ کرے اس کی تو آواز کوئی اگر اچھا کہتا ہے، اچھا بولتا ہے، اچھا پڑھتا ہے تو دل میں آئے کہ اللہ کرے اس کی آواز چھن جائے، فلاں تو بس مر ہی جائے، زمین کا بوجھ ہلکا ہو، میرا بس چلے تو اسے جیل میں ڈلوا دوں۔ اپنے مسلمان کے متعلق اس طرح کے نفرت بھرے جو جذبات دل میں بیٹھائے جاتے ہیں یہ سب گناہ کے کام ہے۔ ہم کسی بھی مسلمان بھائی کا برا نہیں چاہ سکتے، ہمیشہ خیر خواہی ہی کریں گے، ہمدردی ہی کریں گے انشاءاللہ کریم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا انداز خیر خواہی دیکھیے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس، یہ مہینہ سفر کا جو مہینہ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے نا۔ تو 25 سفر جو پار وہ کل کا جو دن تھا وہ 25واں دن تھا، کل اعلیٰ حضرت کا عرس تھا۔ تو اسی مناسبت سے بیان ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو سمجھے کہ اعلیٰ حضرت ہم لوگ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا وہ اتنے معمولی شخص ہیں؟ ہم صرف ایسا ہی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں؟ ان کی شان اگر سنانے کے لیے بیٹھے بغیر ٹائم دیکھے تو میرا گمان ہے کہ مجبوراً آپ کو اٹھنا پڑے گا، لیکن ان کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اب تک جو ہم سنتے آئے ان کی تعریفات، ان کی شان، ان کی عظمت، ابھی مختصر وقت میں ہی چند چیزیں بس آپ لوگوں کو بتانی ہیں کہ آپ کے جو امیر ہے، آپ کے جو امام ہے، ہمارے جو قائد ہے، ہمارے جو رہبر ہے، ہمارے جو مسلک کے امام ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ بڑے سخاوت، بڑے ہی
چیزوں کے ماہر ہیں، کئی فن میں ماہر ہیں، تو یہ سب چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ آپ یاد کر کے آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. کوئی پوچھے تو انہیں جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی آپ کو میسج کر دے، انہیں بس مختصر جواب دیتے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ان کی شان یہ ہے کہ وہ 13 سال میں مفتی بن چکے تھے، وہ 1 ماہ میں مکمل قرآن حفظ کر چکے تھے، ہے نا. وہ بتائے وہ کس طرح سیدوں کا ادب کیا کرتے تھے، وہ کس طرح کے عالم دین تھے. تو ایک اور چند لاسٹ واقعہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا سن لیجئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر سال سردی کے موسم میں رضائی یعنی اوڑھنے کی رضائی جو ہوتی ہے روئی سے بھری ہوئی گرم چادریں نئی سلوا کر غریبوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. ہر سال کا ان کا معمول تھا. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ وہ دین کے عالم تھے، نہیں. اب دیکھیے خیر خواہ امت وہ ہر سال یہ کرتے تھے اپنے خرچ میں، ایسا نہیں کہ چندہ کر کے کر رہے ہیں، وہ سب اپنی کوشش سے اپنی محنت سے کرتے تھے خیر خواہی امت. اور دین کی خدمت کرنا یہ بھی الگ ہے. اور دنیاوی اعتبار سے انہیں دیکھے تو فزکس کا علم، انہیں بایولوجی کا علم، ان میں سائیکولوجی کا علم بھرپور انداز سے ان کے اندر بھرا پڑا تھا. تو ایک مرتبہ سردی کا موسم میں آپ رضائیہ تقسیم فرما چکے تھے، اپنے لیے بھی نہ رکھی. آپ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے لیے اسپیشل ایک رضائی بنوائی. ابھی آپ نے وہ اوڑھی ہی تھی کہ کسی نے سوال کر لیا، آپ نے فوراً وہ اپنی رضائی اتار کر اس غریب کو عطا فرما دی. جناب ذکر اللہ صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم تھے. اعلیٰ حضرت کے جو خادم تھے ان کا نام تھا ذکا اللہ صاحب. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی. مغرب کی نماز پڑھی، مسجد سے باہر تشریف لے گئے. ذکا اللہ صاحب کو دیکھا ان کے پاس گرم چادر نہ تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنی چادر اتاری اور اپنے خادم کو عطا فرما دی. اس واقعے کے 2 یا 3 دن کے بعد پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے نئی چادر تیار کی گئی. فرمان جائیے آپ وہ نئی چادر اوڑھ کر مسجد میں گئے، وہاں ایک اور مسافر کو دیکھا، اس کے پاس گرم چادر نہ تھی. آپ نے اپنی وہ نئی چادر اتار کر اس انجان مسافر کو اڑا دیا. ان پر آ رہا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں آیا مجبوراً، نہیں. 2-3 بار آپ نے سنا. اپنے جب تقسیم کیے تو اپنے لیے کچھ نہیں رکھے، ان کے چھوٹے بھائی ان کو پھر دیے. تیسرا بار پھر ان کے لیے 2-3 دن انتظام کیا گیا تو بھی وہ اپنے خادم کو دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھے. تیسری بار ان کے لیے انتظام کیا گیا، وہ کیا کیا، مسجد میں ایک مسافر کو دیکھے اس کو وہ عنایت کر دی، ان کو وہ دے دی، اور اپنے بنا چادر کے رہے ٹھنڈ میں. سبحان اللہ، کیسی عظیم شان ہے، کیسی سخاوتیں ہیں. خود کو سردی لگتی رہی، خود کو مشقت ہوگی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مسلمان بھائی مشکل میں نہ آئے، اس کی ہر وقت فکر ستاتی رہتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور انداز مبارک دیکھیے. آپ نے اپنے اعزاء و قربا احباب اور خاص خاص مریدوں کے ناموں کے ایک لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت اپنے رشتہ داروں کے، اپنے محبت کرنے والوں کے، اپنے مریدوں کے ایک لسٹ بنائے ہوئے تھے. فجر کی نماز کے بعد اپنے اور اوراد و وظائف کے آخر میں ان سب کے لیے نام بنام دعا فرماتے، نام لے کر ان سب کے لیے دعا کیا کرتے تھے. سید ایوب علی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت پریشان تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کی. آپ نے دعا فرمائی اور ساتھ ہی مجھے اور میرے بھائی سید قناعت علی سے فرمایا تم دونوں کا نام بھی میں نے دعا کے لسٹ میں شامل کر لیا ہے. جو آہستہ آہستہ وہ لسٹ لمبی ہوتی گئی ہے. یہ تمام نام مجھے یاد ہے، روزانہ نام بنام سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. سبحان اللہ، کیا پیاری ادا. ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں. ٹھیک ہے، صرف سننے تک ہی منحصر نہیں رہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے اوپر لے. جہاں نہیں لینے کا وہاں ہم ہر چیز کو اپنے اوپر لیتے رہے. یہاں ہم بیٹھے ہی ہیں اپنے اوپر لینے کے لیے، اس کو اپنے اوپر لے. اور ہم غور کریں کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی دن بس اپنے موبائل کا جائزہ لیجئے، موبائل اٹھائیے، موبائل میں سیو کیے جانے والے نمبرز کا لسٹ کھولیے.
دیکھیے اس میں کتنے لوگوں کے نمبر سیو ہیں. یقیناً جن کا نمبر سیو ہے کہیں نہ کہیں آپ کا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رہا ہوگا، اس لیے سیو کیا نا، ایسا نہیں انجان نمبر سیو کر لیا. اب ذرا غور فرمائیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے لیے بہت کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. مثلا مولا مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، مولا مجھے آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، مولا میرے گھر بار کا بھلا کر، اے رب کریم میرے بال بچوں کی خیر فرما، میرے اہل و عیال کی خیر فرما. کبھی غور فرمائے ہیں یہ جو ہمارے موبائل میں اتنے سارے نمبر سیو ہے، ان میں ہمارے بھائیوں کے نمبر ہے، عزیزوں رشتہ داروں کے نمبرز ہے، دوست احباب کے بھی نمبرز ہے. کیا کبھی ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی ہے؟ کیا کبھی دعا کے وقت ان لوگوں کا خیال ہمیں آیا ہے؟ یا زیادہ وہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا کہیں نہ کہیں تعلق ہے، کیا تھا یا ہوتا رہا ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان دیکھیے، آپ نے اپنے عزیزوں دوستوں یہاں تک کہ اپنے مریدوں کے ناموں کی بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، اور قربان جائیے فرماتے ہیں یہ سارے نام مجھے زبانی یاد ہے اور میں روزانہ نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عموماً جنازوں میں شرکت فرماتے اور نماز جنازہ کی جتنی دعائیں حدیثوں میں آئی ہے سب ہی پڑھ دیا کرتے تھے، کسی کا بھی نماز جنازہ. تو بریلی شریف میں نواب عزیز احمد نامی ایک صاحب رہتے تھے. ان کی زندگی بظاہر نیک اعمال کرتے نہیں گزری تھی. تو جب ان کا انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. بعد میں نواب صاحب کی اہلیہ یعنی ان کی وائف نے انہیں خواب میں بہت اچھے حالت میں دیکھا، یعنی کہ بہت اچھی حالت میں ان کے جو شوہر پتی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کی بخشش کا سبب کیا ہوا، آپ کی کیسے بخشش ہو گئی؟ ٹھیک، وہ سبب بتائیے کس وجہ کر. نواب صاحب بولے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری جنازہ کی نماز پڑھائی اور اتنی دعائیں کی کہ میرے سب گناہ بخشوا دیے. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز خیر خواہی. کاش ہم بھی یہ انداز اپنائے، بس اپنے مسلمان بھائی کے حق میں خیر اور بھلائی ہی چاہنے والے بن جائے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والا اعمال ہے، عمل ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پاک کے یہاں فرائض کے بعد سب سے پسندیدہ عمل یعنی کام مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. کوشش کرنا ہے کہ خود سے دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فضیلت ہمیں حاصل کرنی ہے. بس آج سے یہ پکی نیت کر لیجئے، میں نے ہمیشہ نفع بخش ہی بننا ہے، دوسروں کو فائدہ ہی پہنچانا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا دل خوش کرنا ہے. یہ ہم کر لیں انشاءاللہ الکریم ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں ترقی اور کامیابی کا طرف بڑھ جائے گا. مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی اور ہمدردی اپنانے سے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند نصیحتیں سنیے. آپ فرماتے ہیں مسلمان کی اعانت یعنی اس کی مدد کرنا اللہ پاک کو نہایت ہی پسند ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ پاک اپنے بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. کیا بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک میرا مدد فرماتے ہی رہے تو آپ کو چاہیے آپ وہ اللہ کے بندے کی مدد فرماتے رہیں. مسلمان ہو، عاشق رسول ہو، یا رسول اللہ کہنے والا ہو، آپ کو ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد فرماتے رہے تو اللہ پاک آپ کی مدد جو ہے فرمائے گا. بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی ہم بلا وجہ سنی سنائی باتوں میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں بے نمازی ہے، فلاں سود خور ہے. ہم ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی سے متعلق حسن ظن یعنی اچھا سوچ رکھیں گے.
مسلمان کی توہین کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سخت حرام ہے۔ بلا وجہ شرعی کسی جاہل مسلمان کو بھی گالی دینا، اس کی توہین کرنا حرام ہے۔ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مسلمان بھائی کی توبہ یعنی معافی قبول کرنا بھی واجب ہے، یعنی کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اب وہ ہم سے معافی مانگتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، ہم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اس کی غلطی کو معاف کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ عاشق اعلیٰ حضرت ہے، آپ کی بنائی ہوئی پیاری تنظیم دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کام کو، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں اور اندازوں کو لے کر دنیا بھر میں دین کی خدمت اور خیر خواہی امت میں مصروف عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیر خواہی امت سے بھرپور 10 نکاتی فارمولے پیش کیے ہیں، جس میں سے آپ نے مدارس اسلامیہ کھولنے، اسلامک اسکالرز کے ذریعے اسلامک لٹریچر مہم قائم کرنے اور نیکی کی دعوت کے لیے مبلغین تیار کرنے جیسے اہداف مقرر کیے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہزاروں مدارس اور ان میں پڑھنے والے لاکھوں طلباء، دینی معاملات پر مشتمل سینکڑوں کتب اور ہزاروں مبلغین دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیے ہوئے اسی فارمولے کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف عمل ہے۔ تو دعوت اسلامی کا جو اسٹرکچر ہے، دعوت اسلامی جو اپنا کام کو دنیا میں لے کے چل رہی ہے، اس کا تو جو مین مقصد جو پرپس ہے نا وہ مسلک اعلیٰ حضرت، تو اس کا جو اعلیٰ حضرت جو فارمولہ دیے ہیں کہ دین کو کس طرح پھیلانا ہے، اسی فارمولہ پر دعوت اسلامی فارمولہ کو پیلر بنائی ہوئی رکھی، اور اسی پیلر سے اسی کے تحت جو دعوت اسلامی کا اراکین شورا ہے وہ دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی سب نبیوں کی، ولیوں کی، اصحاب کی، اہل بیت کی خاص عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کے لیے جو 2 نسخے اعلیٰ حضرت بتائے ہیں، یاد ہے نا یا بھول گئے؟ 2 نسخے بتائے نا، پہلا کیا ہے بولیے؟ خیر خواہی۔ دوسرا کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنا جو کلچر ہے اس سے ہٹانا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو جو لباس ہے، کہیں بھی رہے، کسی بھی گروہ میں رہے، کسی بھی فیلڈ میں رہے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا لباس، اپنا اشعار، اپنا علامت جو ہے اسلامک لباس ہے، کرتا ہے، زلف ہے، داڑھی ہے، اس کو اپنائیں۔ آج کمپنیاں کروڑوں اربوں خربوں خرچ کرتی ہے پرچار کے لیے، ایڈ کے لیے، ہے نا؟ تو میرا پروموشن کر دو، ایڈ چلا دو، اتنا لاکھ، اتنا کروڑ، اتنا میں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیسہ دے کر کمپنیاں پرچار کراتی ہے، تھوڑا دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے ایڈ چلواتی ہے۔ آج ہم چاہے تو ہم خود اپنی ذات سے اسلام کا پرچار کر سکتے ہیں، منہ چلانے کی، ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہر ایک پلیٹ فارم میں کام پڑے گا، جہاں غیر مسلم رہیں گے وہاں بس اپنے آپ کو اسلامی طرز پر رکھیں، ٹھیک ہے؟ زلف رکھے، امامے میں رکھے، داڑھی میں رکھے، ٹوپی میں رکھے، مدنی حلیہ میں خود کو رکھے، اور اندر سے فخر فیل کرے کہ میں وہ ہوں جس کے ذریعے اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، میں اللہ کے لیے پیدا ہوا ہوں، اسلام ہی کے لیے پیدا ہوا، اسلام ہی کے لیے مرنا ہے نا۔ تو پرچار کو ہے، دیکھیں ایڈ جو ہے نا وہ نئی جگہ پہ ڈالنے کو ہی ایڈ کہتے ہیں، نئی جگہ پہ جہاں پہ ایسا کوئی ماحول نہیں ہے بھائی وہاں پہ یہ ایڈ چلا دو، ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پر کرکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اب کوئی دوسرا کمپنی کا ایڈ چلا رہے تو کرکٹ سے اس کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلا رہا ہے، پیسہ دے کے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی کوئی دوسرے ٹاپک پہ جائے، آپ کا وہاں پہ آپ کے لباس کا، آپ کے حلیہ کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن آپ اپنے حلیہ میں رہیں گے، اسلامک لباس میں رہیں گے، دیکھنے والے کو اسلام یاد آئے گا، دیکھنے والے کو مسلمان یاد آئے گا، دیکھنے والے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے، ہے نا؟ تو یہ پرچار اس کو کرے، اپنائیں، یہ 2 چیز یاد رکھیں۔ پیارے اسلامی بھائی، مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کے لیے دوسرا نسخہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا
وہ یہ کہ ہم اپنے انداز، کردار، سیرت، عمل اور اطوار کے ذریعے باقاعدے ثابت کریں مسلمان اور غیر قوم میں فرق ہوتا ہے، اپنے آپ کو فرق کروائے وہاں پہ کہ ہم مسلمان ہیں، سب الگ ہیں، ہم الگ ہیں، یہ کروائیں آپ۔ ہم کسی بھی سطح پر نہ لباس میں، نہ شکل صورت میں، نہ طور طریقوں میں، نہ علم میں، نہ جذبوں میں، نہ شوق میں، نہ سوچوں اور خیالات میں کسی بھی سطح پر کسی بھی غیر قوم کی نقل نہ کرے، ہمیشہ اپنے دین ہی کی پیروی کیا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان آخر میں کچھ باتیں ہیں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگلا جو مہینہ ہے عید میلاد النبی کا، تو اس کو بھی بڑے ہی دھوم دھام اور بڑے ہی مستحکم اور شریعت کے دائرے میں رہ کر بنانا ہے، کیونکہ یہ موقع کبھی نہیں آئے گا ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ عمر دراز کرے، لیکن ممکن یہ ہے کہ ہم 1600 سالہ عید میلاد النبی میں شاید 100 سال ہم زندہ رہے، تو یہ 1400 سال میں تو ایسے بھی نہیں تھے ہم، تو 1500 سالہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، اس کو یوں ہی گوا نہ دیں، اس میں جتنا خرچ کر سکتے ہیں کیجئے، جتنا دل کھول کر آپ منا سکتے ہیں منائیے، کیونکہ ایسا موقع نہیں آنے والا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور میرے نور نظر، لختی جگر، حسن و جمال کے پیکر، دلربا دلدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی ہے، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی ممبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اے عاشق رسول، اس مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے۔ اب جو چند نعرہ ہم کو امیر اہل سنت کی جانب سے ملا ہے، میں چند کہوں گا، آپ سے کہیں گے مرحبا صد مرحبا۔ 1500واں جشن ولادت، آئے تاجدار رسالت، صاحب عظمت و شان و شوکت، آمنہ چمکی تیری قسمت، آئے شاہ ختم نبوت، آئے جہاں میں جان رحمت، سب سے بڑی اللہ کی نعمت، گود میں آئی رب کی رحمت۔ بھرپور تیاریاں فرما لیجئے، خوب چراغاں کرنے، عمارتی گاڑیاں اور مدنی پرچم لگوانے، صبح بہارا جلوس میلاد میں شرکت کروانے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ابتداء سنت پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ شب جمعہ کا درود پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام گناہ معاف جو یہ درود پاک پڑھ لے گا، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو یہ درود پاک پڑھے، پڑھیے صلی اللہ علی محمد۔ 6 لاکھ درود شریف کا ثواب ملتا ہے جو یہ پڑھے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والا درود پاک بھی پڑھ لیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ درود شفاعت، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ 1000 دن تک نیکیاں ملے گی، پڑھیے جزا اللہ عنا محمدا
ما ہوا اہلو، جو یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے گویا اس نے سب قدر حاصل کر لی. پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ان پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ہفتہ جو ہے رسالہ پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے. اس ہفتے کا جو رسالہ ہے وہ اربعین اطہار قسط 3، یہ پڑھنا ہے اس ہفتے. اس کا جو دعا ہے وہ یہ ہے، یا اللہ پاک جو کوئی 40 صفحات کا رسالہ اربعین اطہار قسط 3 پڑھیا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں پڑوسی بنا. عامل بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور 1 سپتمبر 2025 نیکسٹ منتھ، اگلا مہینہ، ویسٹ بنگال کا سالانہ اجتماع ہو رکھا گیا. کہاں؟ استغفر اللہ، نہیں پتہ. سالانہ اجتماع ہے یہ دارجلنگ میں 1 دن کا سالانہ اجتماع ہو رکھا گیا 1 سپتمبر کو 2025. تو یہاں سے بھی کچھ ٹائم پہ چل رکھیں گے. جو جانا چاہتے ہیں چلیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور مزہ بھی آئے گا، یقین مانیے. تو اپنا نام بھی لکھا دیں ابھی سے ہی، اور اس کے لیے ٹکٹ وغیرہ بھی کرنا رہے گا. اور سب چلیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں بھی پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.